اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پارہ نمبر 30 سورۃ التین اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی۔ التین کے معنی ہے انجیر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم نوح کے علاقے میں ایک بڑے پہاڑ کا نام جبل التین تھا، اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑ کے دامن میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ اسی طرح سے الزیتون، اس سے مراد زیتون کا پھل اور درخت بھی ہے، اور وہ پہاڑی بھی ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر تبلیغی خطبات دیا کرتے تھے۔ ان خطبات میں آپ علیہ السلام کا ایک خطبہ پہاڑی کے وعظ سرمن آف دا ماؤنٹ کے نام سے خاص طور پر مشہور بھی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری قسم وطور سینین کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ کوہ طور پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد فوراً سے ذکر ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور امن والے شہر کی قسم۔ اس سے مراد مکہ معظمہ ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کے نزول کے وقت دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ اب اگر ان تمام قسموں پر غور کیا جائے، ان آیات میں جن مقامات کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان میں سے ہر مقام کا تعلق ایک جلیل القدر شخصیت سے ہے۔ گویا ان تمام شخصیات کو گواہ بنا کر یہاں اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ بنیادی طور پر انسان بہت بلند مرتبت اور صاحب عزت و عظمت مخلوق ہے، اور اگر کسی کو اس حقیقت کے بارے میں کوئی شک ہو تو وہ اللہ کے بندے نوح علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز کا تصور کرے۔ وہ دیکھے اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو، وہ دیکھے موسیٰ علیہ السلام کی عظیم المرتبت شخصیت کو، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ اس کے بندے عظیم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال سیرت کا نمونہ دیکھے۔ یہ شخصیات، ان کے کردار اور ان کی سیرتیں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ہم نے تو انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق البتہ ضرور ہم نے عزت دی بنی آدم کو، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ انسان مسجود ملائک ہے، کہ جب میں نے اسے تخلیق کیا تو میں نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یعنی ہم اگر بطور مجموعی دیکھیں نا، تو ہم اس دنیا کا جو ورلڈ ویو ہمارے سامنے وہ کیا ہے کہ دنیا میں فساد ہے، دنیا میں شر ہے، اور اس کی ایک ترجمانی قرآن کی یہ آیت اس اعتبار سے اس طرح سے کر رہی ہے، سورہ روم کی آیت کا مفہوم ہے کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، اور کس وجہ سے پھیلا؟ انسان نے جو کمایا، انسان کی اپنی ڈیڈز کی وجہ سے ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں فساد بھی موجود ہے، لیکن ہماری نظر صرف فساد یا فسادی دنیا پر ہی کیوں؟ ہم اپنی اصل، ہم اپنی بیس، ہم اپنی حقیقت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں دنیا ظالموں، بدکاروں اور گھٹیا انسانوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ اللہ نے بھی ہمارے سامنے یہاں اس سورہ کے اندر بھی مثالیں بیان کی، تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا
اعلیٰ شرف بخشا اور اس کے بعد اس انسان کے اندر مزید اعلیٰ منصب یعنی نبوت رکھ ڈالا. اور ایسے ایسے انبیاء گزرے، ایسے انبیاء آئے جو اپنی مثال آپ، جن کی مثل کوئی دوسرا نہ، اور سب سے بڑھ کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو سیرت اور کردار اور حسن اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نمونہ، اسوۃ حسنہ کہا گیا قرآن میں. تو رب العالمین نے انسان کے عظیم ہونے کا ذکر کیا، کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسا عظیم، کیسا زبردست بنایا ہے، تم میری بہترین کریشن ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے دیکھے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا ذکر تو کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگلی آیت میں کیا ذکر ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف. یعنی یہ واضح رہے کہ اگر مقام شرف ملا ہے، اگر بزرگوں برتری کہیں نہ کہیں ملی ہے، کسی لیول پر ہمیں عزت دی جا رہی ہے، تو وہ عزت خواہ مخواہ ہم اگر اون بھی نہیں کرتے تو شاید وہ اس عزت دار کہلانے کے ہم حقدار ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. پھر قوموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو اللہ کو بلا دیں، اللہ کہتا ہے کہ پھر میں ان سے ان کا اپنا آپ بلا دیتا ہوں، وہ اپنی پہچان بھول جاتے ہیں. اور ایسا ہے کہ پھر جب رب العالمین کی اطاعت، اس کی بنائی ہوئی باؤنڈری سے انسان نکل کے باہر کو کودتا ہے، تو پھر وہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں. یہ اعلیٰ مرتبہ اگر اس کو ودیت کر ہی دیا گیا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ اپنی خد و خال کے اعتبار سے، اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے بھی بہترین ترین قوم ہے، تو رب العالمین نے کہا کہ میں نے اس کو عظمت دی، لیکن اس کے بعد یہ اپنے مرتبے سے گرا. یقیناً رب العالمین کے ہی حکم سے ہو رہا ہے نا سب. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم نے لوٹایا کہہ کر یہاں پر ذکر کیا، پست سے پسترین حالت کی طرف. یعنی اللہ نے انسان کو زمین پر جہالت کی تاریکی میں نہیں بلکہ ہدایت کے اجالے میں بھیجا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی اور ناکامی کے راستوں کا شعور بھی دیا تھا، اس کی فطرت میں نیکی اور بدی کی تمیز بھی رکھ دی، وقتاً فوقتاً ریمائنڈر کے لیے انبیاء بھی بھیجتا رہا. پھر کیا ہوا کہ اگر انسان خود ہی اپنے شرف انسانی کو بلا کر محض حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کی مرضی. اور پھر خلاصہ کیا ہے اس سارے فلسفے کا؟ کہ انسان اپنی جبلت کے اعتبار سے عظیم المرتبت ہے، اچھی اعلیٰ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو اس کے حیوانی جسم میں رکھ کر، جگہ دے کر اسے دنیا میں بھیجا، اور اس کا عرفہ و اعلیٰ روحانی وجود اس کے دنیا میں، دنیاوی جو جسم ہے اس میں قید ہوا. تو اس فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو رب العالمین نے عظیم المرتبت مخلوق بنایا، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ اطاعت گزار ہوتا ہے تو یہ مرتبہ اس کے پاس ہے. بہرحال اگر وہ اطاعت گزار نہیں ہوتا اور مالک کی بنائی ہوئی باؤنڈری سے باہر نکل کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو عظیم نہ کہے، عظیم المرتبت بھی نہ سمجھے، اشرف المخلوقات بھی نہ سمجھے. اور آج کے ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے. تو ہم اللہ یا قدرت یا سم ٹائمز ہم نصیب پہ ڈال کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نصیب میں ایسا لکھا تھا کہ وہ فلاں ایسا نکل آیا، فلاں کی اولاد ایسی تھی، فلاں کا گھر والوں میں سے کوئی فرد ایسا تھا. نہیں، وہ بائی برتھ ایسے نہیں تھے. انہوں نے اپنے آپ کو بھلایا، انہوں نے اپنی ذات کو بھلایا، انہوں نے اپنے جینے کے مقصد کو بھلایا، انہوں نے رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھلایا، تو پھر جا کے وہ کہیں اس مرتبت، اس منزلت سے گرے جو رب العالمین نے اس کو دی تھی. تو پھر ہم کسی کو کیوں بلیم کریں جب ہم خود ذمہ دار ہیں.
اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس لیے نہیں نازل ہوا فقط کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اور آج کے دور میں جو سب سے بڑا گیپ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ نہیں جوڑ رہے، کہیں ہماری سو کالڈ پولیٹکس درمیان میں آ جاتی ہے، کبھی ہماری پریورٹیز کچھ اور ہو جاتی ہیں، اور کبھی ہمارا مائنڈ سیٹ جو کہ ایسا انفارچونیٹلی بن چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، یا ویسی نہیں دیتے جیسی دنیاوی تعلیم پر کنسنٹریشن ہوتی ہے، یا بہرحال ہم وہ شوق نہیں رکھتے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ بطور والدین کمیاں موجود ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اور پھر رب العالمین نے جو آگے ذکر کیا وہ بھی بہت لاجواب ہے، اور وہ یہ کہ رب نے پہلے عظیم انسانوں کی نشانیاں ان کا ذکر کیا ان ہڈن وے، اور اس کے بعد پھر انسان کے عظیم المرتبت ہونے کا ذکر، پھر کہا کہ اگر تم میری بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑو گے تو پھر تم نیچے والے طبقے میں آ جاؤ گے، پھر تم سے تمہاری عظیم المرتبت ہونا چھین لیا جائے گا، اسٹیٹس یہ رینک تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ ہاں مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یعنی جس پستی کا ذکر یہاں پر ہوا ہے نا، رب العالمین فرماتا ہے اس میں وہ لوگ گریں گے جو کہ میرے کہے ہوئے میں نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اہل الایمان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے، کس پر؟ جزا و سزا کے انکار پر۔ یعنی اے انسان تو سب اپنے سامنے دیکھ رہا ہے نا، تو دنیاوی معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے ایک شخص دنیا میں آ رہا ہے، پھر ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے، تو تیرے سامنے ہے موت بھی، تیرے سامنے ہے پیدائش بھی۔ کیا تو اپنی پیدائش بھول گیا؟ کیا تو اپنی موت کو بھول گیا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کیا یہ یہیں تک رہ جائے گی؟ نہیں، بلکہ یوم القیامہ کا وقوع پذیر ہونا برحق ہے، جس دن تجھے تیرے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی، اور یہی در حقیقت فلسفہ ہے اس پوری سورہ کا۔ اور آخر میں بہت ہی زبردست آیت ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں تو کہیں نہ کہیں تم نے دیکھا ہوگا نا کہ حاکم ہے اور حاکم سے اچھے تعلقات تھے تو وہ حاکم سے اچھے تعلقات کی بنا پر بچ گیا، یا فلاں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے تو وہ ظلم اور زیادتی کے باوجود سزا سے بچ گیا، یا فلاں یا فلاں، یہ دنیا تک ہے نا۔ تو تم رب العالمین کو دیکھتے ہو، کیا وہ ان سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ ان کی حاکمیت تو سو کال دنیا تک محدود ہے، ان کے پاس تو معمولی سے اختیارات ہیں، حقیقی اختیار تو رب العالمین کا ہے۔ تو کیا تمہیں رب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کا سامنا کرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورۃ التین پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں اس پر گواہ ہوں، میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں، تو اس کے جواب میں فرماتے سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ تو میں نے ایک پس منظر کے اعتبار سے تو روشنی ڈالی نا، دوسرا جو اس آیت کا اگر ہم مفہوم لے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا میں دنیاوی سو کالڈ حکمران یا کوئی ایسا شخص جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کی طرف سے آپ اگر برحق ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر ہیں، تو اس کے اگر وہ آپ کو ڈرائے دھمکائے، کوئی ایکشن آپ کے خلاف لینے کا وہ آپ کو کسی بھی طرح کا وارن کریں، تو گھبرائیے نہیں، حق کے راستے پر براجما رہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہے رازق مالک، اللہ ہے حاکم، وہی ہے سب بادشاہوں کا بادشاہ، لہٰذا اس کی معصیت، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اس سے ڈرتے رہنا ہے،
دنیاوی معاملات میں بھی اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک اس شخص کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تو یہاں تک ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی سورہ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔